السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جنوبی آدمی کا استعمال کیا ہوا پانی پاک ہے یا ناپاک۔ کیا اس پانی کو کوئی دوسرا شخص وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، آپ کو اس کی وضاحت کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ الدعوۃ الی اتباع الکتاب والسنہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیو ہے آپ تک پہنچے اور آپ ان ویڈیو سے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین، جنوبی آدمی کا غسل کرنے کے بعد جو پانی بچتا ہے وہ پانی پاک رہتا ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ جنوبی آدمی کے استعمال کرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس پانی کو کوئی دوسرا آدمی وضو کرنے میں، غسل کرنے میں استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ناظرین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، کہ امہات المؤمنین میں سے کسی ام المؤمنین نے ایک ٹب میں غسل جنابت کیا، ایک ٹب میں پانی تھا، اس پانی سے غسل جنابت کیا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضأ منها او یغتسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پاس پہنچے تاکہ اس پانی سے غسل کریں یا وضو کر لیں۔ اس ارادے سے اللہ کے نبی اس ٹب کے پاس پہنچے۔ جب اس ٹب کے پاس پہنچے، یہ دیکھ کر ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، فقالت لہ یا رسول اللہ انی کنت جنبا، اے اللہ کے رسول میں تو جنوبی تھی، میرے اوپر تو غسل واجب ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا، میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا ہے اور باقی یہ پانی ہے جو بچا ہوا ہے، آپ جس سے وضو کرنے یا غسل کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، یہ میرے استعمال کیا ہوا پانی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی کہ انی کنت جنبا، تو انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الماء لا یجنب، کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتا۔ تو جنوبی آدمی کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب جنوبی آدمی نہاتا ہے تو اس کے بدن سے کچھ چھینٹیں اس میں گر جاتی ہیں، تو اس طرح اگر چھینٹیں گر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی پاک ہی رہتا ہے۔ اب وہ بچے ہوا پانی اگر بچ جاتا ہے نہانے کے بعد جنوبی آدمی کے، تو اس پانی کو دوسرا آدمی وضو میں بھی یا غسل میں بھی جس میں چاہے استعمال میں لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی ہے یہ حدیث ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ ابو داؤد کا جو نمبر ہے وہ ہے 68 نمبر پر یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔